Ikra ki kainat. Welcome back to my channel. अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ आपकी प्यारी सी इकरा और वेलकम बैक टू माय चैनल इकरा की कायनात में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अपने अपने घर पे खैरियत से होंगे। और जैसे कि मैंने आपको बताया था, आज से हम तजवीज़ शुरू करेंगे, ठीक है। तो आज से हम जो तजवीज़ शुरू करेंगे, मैंने आपको बताया था कि हम वीक के बेसिस पे करेंगे। और वीक 1 में जो हमारा रहेगा वो रहेगा बेसिक्स एंड अरबिक लेटर्स, राइट। और डे 1 जो है उसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं, इंट्रोडक्शन टू तजवीद। और इसमें कुछ पॉइंट्स रहेंगे। तो क्या क्या पॉइंट्स रहेंगे कि तजवीद क्या है और तजवीद क्यों इम्पोर्टेंट है और कुरान पाक पढ़ना क्यों ज़रूरी है। तजवीद का मतलब है कुरान पाक को बिल्कुल सही प्रोनाउंसिएशन के साथ पढ़ना। इसमें हर अरबिक लेटर को उसकी सही जगह मखरज से और उसकी सही सिफात मतलब क्वालिटी के साथ अदा किया जाता है। और सिंपल वर्ड्स में कहा जाए तो जैसे कुरान रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ा है, उसी को पढ़ने को हम तजवीद कहते हैं। तजवीद का मतलब क्या है, मतलब तजवीद वर्ड का मीनिंग क्या है। अरबिक लफ्ज़ तजवीद का मतलब है क्या कहते हैं, किसी चीज़ को बेहतर और ख़ूबसूरती के साथ पढ़ना समझना। और कुरान में जब हम तजवीद पढ़ते हैं तो वो उस तजवीद के साथ पढ़ते हैं। तो हम क्या करते हैं, उसके साथ जब हम तिलावत करते हैं तो उसको और ज़्यादा बेहतर बनाते हैं। कुरान पाक को जब तजवीद के साथ पढ़ेंगे तो हम उसे और ज़्यादा बेहतरीन बनाएंगे इंशाअल्लाह ताला। ये था हमारा फर्स्ट टॉपिक कि तजवीद क्या है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि तजवीद क्या है। अगर तब भी आपको समझ ना आए तो जो मैंने नोट्स बनाए हुए हैं वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगी, PDF सेंड कर दूँगी, या फिर आपको मैं DM कर सकते हैं आप मेरे चैनल पे इंस्टाग्राम अकाउंट पे कि मुझे इस टॉपिक की वीडियो सेंड कर दीजिए आप, ओके। तो मैं आपको इंशाल्लाह एकदम सही तरीके पे एकदम सही वक्त पर कोशिश करूँगी कि आप तक वो PDF मैं पहुँचा सकूँ, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है कि तजवीद क्यों इम्पोर्टेंट है, मतलब तजवीद की अहमियत क्या है। क्यों इम्पोर्टेंट है, तो तजवीद ना बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि कुरान अल्लाह का क्या है, कलाम है बेशक, और इसलिए उसे बेहतरीन और सही तरीके से पढ़ना ज़रूरी है। और मीनिंग जो है वो सेफ़ रहता है, हम गलत प्रोनाउंसिएशन नहीं करते हैं। जो हम गलत प्रोनाउंसिएशन करते हैं उससे बचते हैं क्योंकि अगर हम गलत लफ्ज़ निकालेंगे, गलत प्रोनाउंसिएशन करेंगे तो उससे मीनिंग चेंज हो जाता है। तो हम इस चीज़ से बचते हैं और तजवीद अगर पढ़ते हैं तो। और तिलावत खूबसूरत होती है, बेशक बिल्कुल खूबसूरत होती है तिलावत। तजवीद के साथ कुरान पाक जब हम पढ़ते हैं तो वो उसे ना बेहतरीन बनाती है और सुकून भी मिलता है। क्योंकि अगर हम तजवीद के साथ कलाम पाक पढ़ते हैं बिना रुके एकदम पढ़ते जाते हैं, जब देखिए ऐसा आपके साथ हुआ होगा, मेरे साथ भी हुआ है कि अगर हम तजवीद के साथ कलाम पाक पढ़ते हैं, कुरान शरीफ पढ़ते हैं, तो अगर मैंने एक पेज पढ़ लिया बिल्कुल सही विदाउट मिस्टेक, ये मैं मिनिमम बता रही हूँ आपको, अगर मैंने एक पेज पढ़ लिया विदाउट मिस्टेक्स तो मेरा दिलचस्पी जो है और बढ़ती जाती है बहुत ज़्यादा कि भाई अब मैंने इसको इतने अच्छे से पढ़ा है, मुझे और पढ़ना है, मुझसे आ रहा है, मुझसे अच्छा आ रहा है और मैं इसे और पढ़ना चाहती हूँ। ऐसे ही पढ़ाई में होता है ना। पढ़ाई में होता है, अगर हम इंग्लिश की रीडिंग अच्छी करते हैं या फिर हम इंग्लिश सही से बोलने लगता है तो हमारा दिल कहता है ये कहते हैं हम इसे और अच्छे से पढ़ें, है ना। तो ऐसे ही इस कलाम पाक कुरान शरीफ में होता है, कलाम पाक में होता है कि अगर हम तजवीद के साथ पढ़ेंगे तो हमारी जो है वो तिलावत खूबसूरत बनेगी। और सबसे बड़ी बात, गुनाह से बचते हैं जानते हुए गलत पढ़ना। अगर हम जानते हुए गलत पढ़ते हैं
تو اس سے گناہ ملتا ہے، اور کیا کہتے ہیں میننگ بھی بدل جاتا ہے۔ تجوید ہمیں گناہ سے بچاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ تھا ہمارا سیکنڈ ٹاپک، تجوید کی امپورٹنس کیا ہے، اہمیت کیا ہے۔ تو یہ ٹاپک آپ کو ہوپ فلی سمجھ آیا ہو۔ اور نیکسٹ جو ہمارا ٹاپک ہے، قرآن صحیح پڑھنا ضروری کیوں ہے۔ قرآن صحیح پڑھنا ضروری اس لیے ہے کہ ہم جب غلط پڑھنے سے جو ہے میننگ بدل جاتا ہے۔ ابھی ہم نے پیچھے پڑھا تھا، تو چھوٹی سی چھوٹی غلطی سے پورا مطلب بدل جاتا ہے، چینج ہو سکتا ہے۔ تو یہ ہمارے لیے ضروری ہے، اور اللہ کا ادب ہے، مطلب کہ قرآن کو صحیح پڑھنا اللہ کی رسپیکٹ اور ادب ہے، بے شک، بالکل۔ اور نماز مین پوائنٹ ہے یہ، نماز اس کے بغیر پوری نہیں ہوتی ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو اس میں قرآن شریف کی صورتیں ہوتی ہیں، آیتیں ہوتی ہیں، اگر کچھ ادھر سے ادھر ہو جاتی ہے تو پورا میننگ بدل جاتا ہے، اور اس سے ہماری نماز متاثر نہیں ہوتی ہے۔ تو اگر قرآن غلط پڑھا تو مطلب آپ کی نماز جو ہے وہ بھی متاثر ہو گئی۔ تو کوشش کریے کہ تجوید صحیح سے پڑھیں، اس لیے قرآن صحیح پڑھنا ضروری ہے، اور ثواب زیادہ ملتا ہے۔ بے شک صحیح اور محنت کے ساتھ پڑھنے پر زیادہ اجر ملتا ہے، انشاءاللہ آپ کو بھی ملے گا، اور ملتا ہوگا جو لوگ تجوید کے ساتھ قرآن شریف پڑھتے ہیں۔ اور تجوید کا فائدہ کیا ہے؟ قرآن صحیح اور کلیئر پڑھنے کی عادت بنتی ہے، اور تلاوت میں خشوع اور خضوع پیدا ہوتا ہے، اور اللہ کی رضا حاصل ہوتی ہے انشاءاللہ۔ اور یہ تھا میرا تھرڈ پوائنٹ کہ قرآن صحیح پڑھنا کیوں ضروری ہے۔ تو یہ بھی آپ کو سمجھ آ گیا ہو تو مجھے کمنٹ کر دیے گا، نہیں سمجھ آیا ہو تو آپ پیچھے بیک کر لیے گا، ٹھیک ہے۔ تو دیکھ لیے گا کیسے میں نے آپ سمجھایا ہے، اور مجھے یہ بتائیے گا ضرور کمنٹ کر کے کہ آپ کی سمجھ میں آ رہا ہے یا نہیں آ رہا، تو میں اپنا اور بیسٹ دینے کی کوشش کروں گی۔ میں آپ کو اب شارٹ کنکلیوژن میں بتاتی ہوں کہ یہ سب جو میں نے آپ کو 3 ٹاپکس بتائے، یہ میں آپ کو ایک شارٹ کنکلیوژن میں بتاتی ہوں کہ امپورٹنس کیا ہے، اور تجوید کیا ہے، اور قرآن صحیح پڑھنا کیوں ضروری ہے، اور آگے بھی بہت سی چیزیں ہیں، بس تھوڑی سی وہ اور میں بتاتی ہوں، ویڈیو زیادہ لانگ ہو گئی ہو تو اس کے لیے سوری۔ لیکن جب ہم باتیں کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی چیزوں کے بارے میں اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں، دل لگتا ہے ہمارا ان چیزوں میں، تو دل کرتا ہے کہ بس پڑھتے جاؤ سنتے جاؤ، پڑھتے جاؤ سنتے جاؤ، کیونکہ بہت زیادہ سکون ملتا ہے نماز پڑھنے میں، قرآن پڑھنے میں، اور اللہ تعالیٰ کی باتیں کرنے میں، بے شک۔ تو شارٹ کنکلیوژن کیا ہے؟ تو شارٹ کنکلیوژن یہ ہے کہ تجوید قرآن پڑھنے کا اصول ہے، اور قرآن صحیح پڑھنا ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے، اور تجوید سیکھنا قرآن سے محبت کی نشانی ہے، اور ہر مسلمان کو چاہیے کہ کم سے کم تجوید کے ساتھ ضرور تلاوت کرے، اس سے نا آپ کی تلاوت اور زیادہ بہترین ہوتی ہے۔ اور میں اللہ سے یہی دعا کروں گی کہ اللہ ہمیں قرآن کو سمجھ کر تجوید کے ساتھ پڑھنے کی توفیق دے، آمین ثم آمین۔ تو یہ ویک 1 عربک اینڈ لیٹرز اور ڈے 1 کا انٹروڈکشن آف تجوید۔ تو میں جو یہ پڑھ رہی ہوں، تو میں ابھی پڑھ رہی ہوں، میں پڑھا نہیں رہی ہوں آپ کو، میں آپ کو بس جتنا مجھے آیا ہے وہ میں آپ تک پہنچا رہی ہوں۔ میں چاہتی ہوں کہ آپ تک بھی وہی نالج پہنچائے۔ تو یہ جو جتنا بھی میں نے پڑھا ہے، یہ یوٹیوب چینل ہے ایک، وہ بہت اچھا پڑھاتے ہیں، ان کے چینل کا نام ہے انڈرسٹینڈ القرآن، جو کہ یہ میری اسکرین پر بھی شو ہو رہا ہوگا آپ کو، انڈرسٹینڈ القرآن۔ آپ یہاں جائیے، ان کا چینل سبسکرائب کریے اور ان سے سیکھیے۔ مطلب ان کی جو ویڈیو ہوتی ہے نا، آپ کو زیادہ بھی نہیں لگے گا، میری ویڈیو اتنی لگ رہی ہوگی، لیکن ان کی ویڈیو جو ہے صرف 3 منٹس کی ہے، اور انہوں نے نا ہر ٹاپک کو 2 پارٹس میں ڈیوائڈ کرا ہوا ہے۔
3 منٹس کی آپ ڈیلی ویڈیو، ٹوٹل 6 منٹس کی آپ ویڈیو دیکھتے ہیں تو کچھ اچھا سیکھیں گے. آپ چاہیں تو خود سے بھی PDF وغیرہ بنا سکتے ہیں، نوٹس وغیرہ بنا سکتے ہیں. آپ چاہیں تو یہ سب سے اچھی بات یہ ہے، یہ سارا مٹیریل آپ کو پرووائڈ کریں گے، مطلب PDF بھی شیئر کرتے رہیں گے اپنے چینل پر ہی. اور اگر آپ چاہیں تو میری بنی ہوئی جو PDF ہے، مطلب نوٹس ہیں، وہ میں آپ تک پہنچا سکتی ہوں. مطلب وہ کیسے پہنچاؤں گی میں آپ کو، وہ میں پیچھے بتا چکی ہوں آپ کو. آپ میرے انسٹاگرام پیج اقرا.کی.کائنات پر DM کر دیے گا کہ ہمیں فلاں چیپٹر فلاں ٹاپک کی PDF چاہیے، آپ ہمیں شیئر کر دیے. میں کوشش کروں گی کہ میں وقت پہ آپ تک PDF پہنچا سکوں. اور یہ تو سارے ٹاپکس ہو گئے اور بہت اچھی باتیں ہو گئی. تو اب میں کیا کہوں آپ سے. اگر آپ کو سمجھ آیا ہو تو پلیز مجھے ضرور بتائیے گا، اگر نہیں سمجھ آ رہا ہو تو بھی بتائیے گا، کیونکہ یہ میرے لیے جاننا بہت ضروری ہے. اگر نہیں سمجھ آ رہا ہوگا آپ کو تو میں اور اچھی ویڈیو بناؤں گی، اور سمجھ آ رہا ہوگا تو یہ تو بہت اچھی بات ہے. تو میں یہی کہنا چاہتی ہوں آخر میں کہ ہر یوٹیوبر جو کہتا ہے، لیکن میں زبردستی سے نہیں کہوں گی، بس میرے نا آپ سبسکرائب کر دیے گا چینل اگر آپ کو اچھا لگے تو، ہے نا. اور تھینک یو میری ویڈیو دیکھنے کے لیے، اتنا لمبے وقت تک جڑنے کے لیے میرے ساتھ. اللہ آپ کو صحت دے، تندرستی دے اور کامیابی دے. آمین ثم آمین. اللہ حافظ. ملتے ہیں اگلی ولاگ کے ساتھ، Day 2 کے ساتھ انشاءاللہ تعالی. اللہ حافظ. See you soon.